کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس لیے بنایا تاکہ انسان اللہ سے پیار کرے، ایشور سے، بھگوان سے پیار کرے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ایشور نے، بھگوان نے، کریٹر نے، اللہ نے اس دنیا کو اس لیے بنایا تاکہ یہ دنیا ایک میلہ کی طرح ہو، تماشا کے لیے بنایا، یعنی میلہ بنایا۔ بھگوان نے، ایشور نے اس دنیا کو میلہ کی شکل میں بنایا، تماشا کے لیے بنایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایشور نے، اللہ نے، بھگوان نے اس دنیا کو اپنے آرام کے لیے بنایا اور منش کو پیدا کیا، اتپن کیا تاکہ منش جو ہے ایشور کی، اللہ کی خدمت کرے، غلامی کرے۔ جیسے مثال کے طور پر ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جیسے کوئی انسان ایک گھر بناتا ہے، گھر کا مالک جو ہوتا ہے وہ آرام سے رہنا چاہتا ہے تو نوکر اور نوکرانی رکھتے ہیں تاکہ نوکر ان کی مالک کی سیوا کرے اور مالک آرام سے رہے۔ اس وجہ سے ایشور نے اس دنیا کو اس لیے بنایا تاکہ وہ آرام سے رہے اور منش جو ہے ان کی سیوا کرے الگ الگ کام کے ذریعے سے، اور بھگوان اس سے آرام حاصل کرے۔ اس دیش کا ایک بہت بڑا پنڈت جو کہ دھرم گرو مانا جاتا ہے، ہندو دھرم کا بہت بڑا پنڈت ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، ڈاکٹر ذاکر نائک سے ان کا ڈیبیٹ بھی ہو چکا ہے، مناظرہ بھی ہو چکا ہے، اس نے کئی کتابیں بھی لکھی ہے۔ ان کا ایک ویڈیو ہے نیٹ میں 2 منٹ 16 سیکنڈ کا، کسی نے اس پنڈت سے، اس بزرگ سے، اس عالم سے سوال کیا، گرو جی ذرا بتائیں بھگوان نے دنیا کیوں بنائی؟ تو اس نے گول مول جواب دیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ہمیں کیا پتا بھگوان نے کیوں دنیا بنائی۔ پھر اس نے کہا ایسا پرشن کیا کرو جس سے تمہارا فائدہ ہو، جس سے تمہارا مطلب ہو۔ ایسے ہی اس نے گول مول جواب دیا۔ میرے بھائیوں، آج میں قرآن کی روشنی میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے۔ دنیا کے لوگ، بیشتر لوگ اس مقصد سے ناواقف ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا۔ اس وجہ سے جو لوگ میرا یہ پروگرام دیکھیں گے نیٹ میں، اور اگر آپ لوگوں کو بھی دیکھنے کا موقع ملے تو رب کے اس پیغام کو، قرآن کے اس پیغام کو دنیا کے چپے چپے میں پہنچانے کی کوشش کریں گے تاکہ رب کا پیغام رب کے بندوں تک پہنچے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب دیکھے، چاہے فیس بک میں ہو، واٹس ایپ میں ہو، انسٹاگرام میں ہو، کہیں بھی ہو، اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کرے تاکہ انسان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے، کس کے فائدے کے لیے ہے، بھگوان کا، اللہ کا مقصد کیا ہے، پرپس کیا ہے، ادیش کیا ہے، لکشیہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کھیل کود کے لیے دنیا بنائی ہے، اللہ رب العالمین ایسے انسان کو جو سمجھ رہا ہے کہ یہ دنیا فالتو بنایا ہے اللہ رب العالمین نے، ان سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 16 کے اندر فرماتا ہے، ما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور اس کے بیچ جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ یعنی آسمان اور زمین کے نیچے جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو میں نے کھیل کود کے لیے نہیں بنایا، کھیلتے ہوئے نہیں بنایا ہے۔
مقصد ہے اس کا، مگر جتنی بھی چیزیں ہیں روئے زمین میں، روئے زمین کا جو بادشاہ ہے انسان ہے، ان کے فائدے کے لیے ہم نے بنایا ہے، ان کے فائدے کے لیے۔ پڑھیے آپ قرآن سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 29 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے روئے زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان اس سے فائدہ اٹھائے، آرام حاصل کرے، اور انسان کو کتنا پاور دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کتنا پاور دیا ہے۔ سب پر اس کی حکومت چلے گی، سب پر ان کی دادا گیری چلے گی، سب پر ان کی سرداری چلے گی، سب پر ان کی بادشاہت چلے گی۔ انسان کی کسی بھی چیز کا نام لیجیے آپ جو دنیا میں بہادر ہے، بڑی سے بڑی چیز ہے، مگر کیا انسان نے اس پر قابو حاصل نہیں کیا، اس پر کنٹرول حاصل نہیں کیا؟ کیا فضاؤں میں انسان سفر نہیں کرتا؟ بڑے سے بڑا جانور، ہاتھی ہو، اونٹ ہو، شیر ہو، گھوڑا ہو، یہ طاقتور جانوروں میں مانے جاتے ہیں، مگر انسان جیسے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے اسے چلاتا ہے، اسے کام لیتا ہے۔ جی پڑھیے آپ قرآن سورۃ الجاثیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 13 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ وَسَخَّرَ لَكُم، تمہارے تابع بنا دیا، تمہارے قابو میں کر دیا ان تمام چیزوں کو جو کہ آسمانوں میں ہے اور ان تمام چیزوں کو جو کہ زمین میں ہے، زمین میں ہے، سب اللہ نے اپنی طرف سے تمہارے قابو میں کر دیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ ایک اونٹ کو جو کہ 50-60 من اپنی پیٹھ پہ لے کر کے 4 چکا کی طرح ریگستانی صحرا میں، بالو بلواہی زمین میں دوڑتا ہے، ایک انسان دوڑ کر کے نہیں سہے گا۔ بلواہی زمین میں جو لوگ ہم سے زیادہ سفر کر چکے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں، یہ اونٹ کو دیکھے ہیں، 50-60 من اپنی پیٹھ میں لے کر کے اتنا تیز دوڑتا ہے کہ مت پوچھئے۔ آپ جیسے 30-40 آدمی بھی اگر اونٹ پر سوار ہو جائے وہ لے کے چل سکتا ہے آرام سے، اتنی طاقت ہے اس کے اندر، مگر یہ 1-1.5 سال 2 سال کا بچہ اگر اونٹ کی نکیل پکڑ کر جدھر کھینچے وہ بھی کھینچتا چلا جائے گا۔ ہاتھی کو دیکھ لیے کتنا طاقتور ہے، مگر انسان اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ ایک گھوڑا آپ جانتے ہیں، ہم جیسا انسان کو اگر ایک گھوڑا، مضبوط گھوڑا لات مارے 200 فیٹ دور جا کے گریں گے، مگر جیسے چاہتا ہے انسان اس سے نچاتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے انسان کے قابو میں کر دیا ہے، قابو میں کر دیا ہے۔ تو گویا دنیا کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ یہ دنیا ہم انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے، ہمارے لیے بنائی گئی ہے، تاکہ ہم دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھائیں۔ مگر سوال پیدا ہوتا ہے، ابھی میں نے بتایا کہ کسی نے کہا، کسی پڑھے لکھے انسان نے جو درس دیتا ہے، انسان کو سمجھاتا ہے، مذہب اور دین کی شکشا دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو پرمیشور نے، ایشور نے، اللہ نے، بھگوان نے اس لیے بنایا تاکہ انسان بھگوان کی سیوا کرے، غلامی کرے اور بھگوان آرام سے رہے دنیا میں۔ میرے بھائیو، انسان کو بنانے کا مقصد وہ نہیں ہے۔
وہ نہیں ہے جہاں آپ نے سمجھ رکھا کہ بھگوان آرام کرے اور کیا کہتے ہیں انسان اس کی سیوا کرے. یہ مقصد نہیں ہے. آپ قرآن اٹھائیے، قرآن ہی اس کا صحیح جواب دے سکتا ہے، اس لیے قرآن کا نام لے رہا ہوں. پڑھیے قرآن، دیکھیے سورۃ الذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی اپاسنا کے لیے، اپنی بھکتی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی پوجا پاٹ کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اب سوچنے کی بات ہے، ساری چیزیں، دنیا کی ساری چیزیں انسان کے لیے، انسان اللہ کے لیے. وہ انسان جس کی بادشاہت دنیا کی تمام چیزوں پر چلتی ہے، جس کی سرداری دنیا کی تمام چیزوں پر چلتی ہے، جو تمام چیزوں کا بادشاہ ہے، دنیا کے عیش و آرام ساری چیزیں انسان کے لیے ہے. وہ انسان کس کے لیے ہے؟ اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ جو دماغ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جس دماغ کو استعمال کر کے ہواؤں پہ سفر کر رہا ہے، چاند پر پہنچ رہا ہے اور کیا آرام کی چیزیں پیدا کرتا ہے، ٹرین بناتا ہے، راکٹ بناتا ہے، ہیلی کاپٹر بناتا ہے اور ماروتی کار، مرسڈیز کار اور دیگر چیزیں بناتا ہے اور کیا کہتے ہیں خوب کیا کہتے ہیں عیش و مستی کرتا ہے. وہ اللہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اللہ نے اسے اپنی عبادت کے لیے بنایا.